خلاصہ پارہ نمبر 5 شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدکاری سے دور رہو، نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کرو۔ اگر کسی مسلم آزاد خاتون سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو تو کسی مسلم باندی سے نکاح کر لو، لیکن کبھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ باہمی رضامندی والی تجارت کو فروغ دو۔ ایک دوسرے کی جان کا احترام کرو۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نیک اور اطاعت شعار ہوں اور مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی بنیں۔ بیوی کا رویہ صحیح نہ ہو تو اس کی اصلاح کے مناسب تدابیر اختیار کرو۔ شوہر بیوی میں اختلاف بڑھ جائے تو دوسرے لوگ بھی صورتحال کو بہتر بنانے میں تعاون کریں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں، اجنبی ہمسایوں، بغل کے ساتھیوں، مسافروں اور جو تمہاری ملکیت میں ہو ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ اللہ سے سرکشی نہ کرو، نہ خود حق کو چھپاؤ، نہ دوسروں کو حق کو چھپانے پر ابھارو۔ اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے اس کا اعلان کرو۔ کفر اور ناشکری کی روش نہ اختیار کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرو۔ نشہ مت کرو اور نماز کے لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ آؤ۔ غسل واجب ہو جائے تو غسل کرو۔ اگر بیمار ہو یا پانی میسر نہیں ہو تو تیمم کرو۔ یہود و نصارہ کی طرح دین میں تحریف کا خیال دل میں نہ لاؤ۔ نہ دین سے بیزاری کا اظہار کرو، نہ دین کا مذاق اڑاؤ۔ اطاعت اور فرما برداری کے سچے پیکر بن جاؤ۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا شرک اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مقابلے میں دوسرے قوانین کی پیروی کرنا ہے۔ اس شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنی پاکیزگی کا خود دم نہ بھرو۔ سنجیدگی سے اپنا جائزہ لو کہ کیا اللہ کے یہاں تمہیں پاکیزہ قرار دیا جائے گا۔ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ کی نصیحتوں کی قدر کرو۔ طاغوت اور طاغوت کی شریعت کو تسلیم نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے دین پر ایمان لاؤ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس نہ جاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو اپنے باہمی اختلافات میں رسول کا فیصلہ مانو، اور رسول جو فیصلہ کرے اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔ رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اس نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ۔ تم ایسے لوگوں کی رفاقت کی تمنا دل میں بساؤ اور اس کے لیے کوشش کرو۔ باطل سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ جب حکم ہو تو نکل پڑو اور جی مت چراؤ۔ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کو قربان کر دیا۔ تم اللہ کے لیے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ کرو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اللہ سے اپنی بستی کے ظالموں کے خلاف فریاد کر رہے ہیں۔ تمہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے۔ جب جنگ فرض ہو جائے تو لوگوں سے مت ڈرو۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض مت کرو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ خلاصہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو میرے حق میں بھی قبول فرمائے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کے لیے عافیت، خیر و برکت کے معاملے فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ اس پڑھنے میں کچھ بھی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور میرے اس عمل کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔